بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے. اس سے وہ نقصان ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو. وہ حرام کام جو شریعت میں وہ حرام ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بڑے حرام سے بچنے کے لیے چھوٹا حرام کیا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے. حرام چاہے چھوٹا حرام ہو چاہے بڑا حرام ہو، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہی ہے. ہاں، شدید مجبوری میں شریعت اس حرام کو خود ہی حلال کر دیتی ہے، وہ پھر حرام رہتا نہیں ہے. جیسے آپ بھوک سے مر رہے ہیں تو پھر شریعت نے خنزیر کھانے کی بھی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے، پھر وہ خنزیر حرام رہتا نہیں ہے بلکہ جان بچانا فرض ہے، اس کو کھانا پڑے گا. تو تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو صریح حرام ہو یہ جائز نہیں ہے. تو چاہے وہ بینک کی آمدن والا ہو یا کوئی، اب جیسے کوئی شراب پیتا ہو تو آپ اس کو دین کے قریب لانے کے لیے بولے چلو، وہ کہہ ٹھیک ہے 2 گھونٹ پیو گے تو میں دین پہ آؤں گا ورنہ میں نہیں آؤں گا. آپ کو 100% یقین ہوگا نا کہ میں نے 2 گھونٹ پی لیے تو یہ 100% توبہ کر لے گا، تو بھی آپ کے لیے وہ 2 گھونٹ حلال، ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوگا، بے شک وہ جہنم میں چلا جائے. وجہ اس کی یہ کہ ہم شریعت کی باؤنڈری کراس نہیں کر سکتے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، شرابی کے ساتھ فری ہو گئے اور وہ توبہ کر کے جنت میں آ گیا، لیکن آپ پھر آپ کو حساب دینا پڑے گا کیونکہ ایک شریعت کی باؤنڈری ہے نا، آپ اس کو تھوڑی کراس کر سکتے ہیں. تو کسی بینک والے کی بوتل پی لینا، اس کے ہاتھ کی جو سودی، بشرطے کہ 100% ارننگ اس کی حرام ہو. اگر حلال حرام مکس ہے پھر جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتا کس سے پلا رہا ہے، پھر شریعت بدگمانی سے روکتی ہے. لیکن اگر 100% ارننگ کسی کی حرام ہے، گلوکار ہے یا کوئی فلم کا ایکٹر ہے، تو 100% ناجائز ہی کما رہا ہے نا وہ.